ایک طاقتور اور بہادر شہزادہ تھا جس کی شادی ایک نہایت حسین اور دلکش شہزادی سے ہوئی تھی۔ اس شہزادی کی خوبصورتی کو لوگ 3 بار حسین کہتے تھے۔ شادی کے فوراً بعد شہزادہ اپنی نئی دلہن کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے سے پہلے ہی ایک دور دراز سفر پر روانہ ہونے پر مجبور ہو گیا۔ اسے اپنی جوان بیوی کو انجان لوگوں کے حوالے کرنا پڑا۔ شہزادی بہت روئی اور شہزادہ بھی اس کے دکھ کو محسوس کرتا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنی دلہن کو نصیحت کی کہ وہ اپنے محل کے اونچے برج سے باہر نہ نکلے، برے لوگوں سے دور رہے، بری باتیں نہ سنے اور اجنبی عورتوں سے دوستی نہ کرے۔ شہزادی نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ ان سب باتوں پر عمل کرے گی۔ شہزادے کے جانے کے بعد شہزادی نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور وہیں رہنے لگی۔ نہ وہ باہر جاتی تھی اور نہ کسی سے ملتی تھی۔ لیکن ایک دن شہزادی اپنے چھوٹے سے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی آنسو بہا رہی تھی کہ اچانک ایک بوڑھی عورت وہاں سے گزری۔ وہ بظاہر ایک سادہ اور ہمدرد خاتون دکھائی دیتی تھی۔ وہ اپنی لاٹھی پر جھکی ہوئی تھی اور اس نے اپنی تھوڑی کو اپنے ہاتھوں پر ٹکا کر بڑی شفقت سے شہزادی سے کہا، کیوں میری پیاری شہزادی، تم ہمیشہ غمزدہ کیوں رہتی ہو؟ آؤ ذرا باہر آؤ اور اللہ کی خوبصورت دنیا کا نظارہ کرو۔ اپنے چھوٹے سے باغ میں آ کر تھوڑا گھومو پھر لو اور اپنے دکھ کو بھول جاؤ۔ شہزادی نے پہلے تو منع کیا اور اس کی بات سننا بھی پسند نہ کیا، لیکن آخر کار وہ سوچنے لگی کہ باغ میں جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ عورت ایک جادوگرنی ہے جو اس کی خوشیوں سے حسد کرتی تھی اور اسے برباد کرنے آئی تھی۔ شہزادی اس کے ساتھ باغ میں چلی گئی اور اس کے میٹھے دل لبھانے والے الفاظ سننے لگی۔ باغ میں پہاڑ کے نیچے سے ایک شفاف ندی بہہ رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے کہا، کیا کہتے ہو؟ دن بہت گرم ہے، سورج اپنی پوری شدت سے چمک رہا ہے، لیکن یہ ننھی سی ندی کتنی ٹھنڈی اور فرحت بخش ہے۔ سنو، یہ کیسے بہہ رہی ہے؟ کیوں نہ ہم یہاں نہا لیں؟ شہزادی نے کہا، نہیں، میں نہیں نہاؤں گی۔ لیکن پھر وہ سوچنے لگی کہ نہا لینے میں کیا حرج ہے۔ اس نے اپنا لباس اتار کر ندی میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی اس نے پانی میں قدم رکھا، بوڑھی عورت نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اب ایک سفید بطخ کی طرح تیرتی رہو۔ فوراً ہی شہزادی ایک سفید بطخ میں بدل گئی۔ جادوگرنی نے اس کے کپڑے پہنے، خود کو خوبصورت بنایا اور محل کے برج میں جا کر شہزادے کا انتظار کرنے لگی۔ جب شہزادہ واپس آیا تو جادوگرنی، جو اب شہزادی کے روپ میں تھی، دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی اور اسے پیار سے لپٹ گئی۔ شہزادہ اپنی خوشی میں یہ سمجھ نہ سکا کہ یہ اس کی بیوی نہیں بلکہ ایک جادوگرنی ہے۔ دوسری طرف وہ سفید بطخ جو اب ندی میں رہتی تھی نے انڈے دیے اور ان میں سے 3 بچے پیدا ہوئے۔ 2 بچے خوبصورت اور صحت مند تھے جبکہ تیسرا کمزور اور بیمار تھا۔ ان بچوں نے جلدی سے چلنا شروع کر دیا۔ وہ ندی کے کنارے کھیلتے، سنہری مچھلیاں پکڑتے اور چھوٹے چھوٹے کپڑے سینے لگے۔ لیکن ان کی ماں، جو بطخ بن چکی تھی، انہیں ہمیشہ خبردار کرتی کہ مت جاؤ میرے بچوں، وہاں ایک بری جادوگرنی رہتی ہے، اس نے مجھے برباد کیا اور وہ تمہیں بھی برباد کر دے گی۔ لیکن بچے اپنی ماں کی بات نہیں سنتے تھے۔ ایک دن وہ کھیلتے کھیلتے محل کے صحن میں جا پہنچے۔ جادوگرنی نے انہیں فوراً پہچان لیا اور غصے میں دانت پیسنے لگی، لیکن اس نے خود کو خوش اخلاق دکھایا اور بچوں کو کھانے پینے کے لیے بلایا۔ پھر اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ آگ جلو، دیگچی چڑھاؤ اور چاقو تیز کرو۔ 2 بچے سو گئے، لیکن تیسرا، جو کمزور تھا، جاگتا رہا اور اس نے سب کچھ سن لیا۔ رات کو جادوگرنی ان کے کمرے کے دروازے پر آئی اور پوچھا، سو رہے ہو بچوں؟ آج جاگ رہے ہو؟ کمزور بچے نے اپنے بھائیوں کی طرف سے جواب دیا، ہم خواب نہیں دیکھتے بلکہ سوچتے ہیں کہ تم ہمیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ چاقو تیز ہو رہے ہیں اور آگ جل رہی ہے۔ جادوگرنی نے کہا، یہ جاگ رہے ہیں، اور واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر دروازے پر آئی اور وہی سوال کیا۔ کمزور بچے نے پھر وہی جواب دیا۔ جادوگرنی نے حیران ہے کر سوچا، یہ ہمیشہ ایک ہی آواز کیوں ہے؟ وہ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئی اور دونوں بھائیوں کو سویا ہوا پایا۔ پھر اس نے دونوں بچوں کو قتل کر دیا۔ اگلی صبح
सफेद बत्तख अपने बच्चों को तलाश करती हुई नदी से निकली, लेकिन वो इसे ना मिले। इसका दिल घबरा गया और वो उड़ते हुए महल के सहन में पहुंची। वहां उसने अपने बच्चों को मुर्दा हालत में पाया। वो अपने पैरों को फैलाकर उनके गिर्द घूमने लगी और दुखी आवाज में कहने लगी, करा करा मेरे प्यारे बच्चों, करा करा मेरे नन्हे बच्चों, मैंने तुम्हें गम में पाला, आंसुओं के साथ तुम्हें बड़ा किया। रातों की नींद गई और खाना बेजायका था। शहजादे ने इसकी आवाज सुनी और जादूगरनी से पूछा, क्या तुमने ये अजीब आवाज सुनी? जादूगरनी ने जवाब दिया, तुम बस ख्याली बातें सोच रहे हो। खादमों को हुक्म दो कि इस बत्तख को यहाँ से भगा दे। खादमों ने बत्तख को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो उड़कर वापस आ जाती और फिर अपने बच्चों को पुकारती। आखिरकार शहजादा खुद बाहर आया और बत्तख को अपने हाथों में उठा लिया। जैसे ही इसने बत्तख को छुआ, बत्तख दोबारा खूबसूरत शहजादी में बदल गई। शहजादी ने इसे बताया कि जादूगरनी ने किस तरह इसे बत्तख में तब्दील किया था। शहजादे ने फौरन हुक्म दिया कि जादूगरनी को घोड़े की दम से बांधकर घसीटा जाए। हवा में उसकी हड्डियां बखर गई और उसका कोई नामो निशान बाकी ना रहा। शहजादा, शहजादी और उनके बच्चे एक साथ खुशी से रहने लगे और उन्होंने अच्छाई का रास्ता अपनाया और बदी से बचते रहे।